ایک صاحب کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جب چوتھی مرتبہ ان کی بیوی امید سے ہوئی تو انہوں نے معلوم ہے کیا کہا؟ بولے اے سن، اپنی بیوی سے بولے سن، کمینی کہیں کہ ڈانٹ کے معاذ اللہ، توبہ توبہ، بولے سن، بولے کیا ہوا؟ بولے تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی آئی ہے، سن خبردار، اب اگر تو نے بیٹی کو پیدا کیا تجھے طلاق دے دوں گا۔ بیوی نے رو کے کہا اگر میرے کوکھ سے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو معلوم ہے کیا کہا اس کے شوہر نے؟ مرضی اللہ کی ہے ٹھیک ہے، لیکن کوکھ تو تیری ہے، سزا تجھے ملے گی۔ رونے لگی وہ، ڈر کے مارے ہاتھوں کو اٹھا کے میرے مولا میری آبرو بچا، میری آبرو بچا۔ معلوم ہے جب 5ویں مرتبہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو تڑپ گئی۔ اور بیٹی کہاں پیدا ہوئی؟ وہ سفر میں تھی اپنے ہسبینڈ شوہر کے ساتھ میں، قافلہ تمبو کنات لیے جا رہا تھا، پہاڑیوں کے بیچ میں قافلہ ایک رات کے لیے رکا تو اس کو ڈیلیوری کا درد ہوا۔ اس لڑکی نے اپنے شوہر سے بہانہ بنایا، مجھے واش روم کے لیے کسی ضرورت کے لیے اس پہاڑ کی اس طرف کوٹ میں جانا ہے۔ اس نے کہا جاؤ۔ اس نے معلوم ہے آہستہ آہستہ پہاڑی پہ چڑھ کر کے ایک گفا دیکھی، اس عورت نے اسی گفا کے اندر چلی گئی۔ ڈیلیوری ہو، اگر بیٹا ہوگا تو لے کے آ جائیں گے، بیٹی ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ اسی گفا میں اس نے بیٹی کو پیدا کیا۔ جب بیٹی گود میں آئی تو رونے لگی۔ اس نے کہا میرے مولا میں اسے کہاں لے کے جاؤں؟ لے کے جاتی ہوں نیچے تو میرا شوہر طلاق دے دے گا، طلاق دے گا تو میری لائف خراب ہوگی، اس کی لائف خراب ہوگی، پلس 4 بچیاں پہلے سے ان کی لائف خراب ہوگی، میرے شوہر کا گھر اجڑ جائے گا۔ اے میرے مولا تو ہی کرم فرمانے والا ہے، میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ معلوم ہے کیا کیا اس نے دل پہ پتھر باندھ کے اپنی چھوٹی سی بچی کو اسی گفا میں چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اسے چھوڑ دیں گے، اسے ہم اگر چھوڑ دیتی، میں چھوڑ دیتی ہوں تو پھر ایک ہی بچی کی جان جائے گی، پورا گھر میرا اجڑنے سے بچ جائے گا، پورا گھر میرا اجڑنے سے بچ جائے گا۔ جب نیچے اتر کے آئی تو اس کا جو پیٹ پھلا ہوا تھا، اس کے ہسبینڈ نے کہا یہ کیا ہوا؟ اب تو وہ نشانی نہیں ہے۔ اس نے کہا خون بن کے جو اولاد تھی وہ خراب ہو گئی۔ شوہر نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چلو چھوڑو، پتہ نہیں بیٹی پیدا ہوتی تو۔ اتنا کہہ کے قافلہ تمبو کنات لپیٹا نکل گیا۔ 4 مہینے کے بعد وہ قافلہ جب واپس پلٹا، پھر اسی جگہ پر اپنا خیمہ نصب کیا، پردے لگائے اور 1-2 رات کے لیے قیام کرنے کا، رکنے کا ارادہ کیا پورے قافلے نے۔ اس عورت نے جب اس پہاڑی کو دیکھا تو 4 مہینے والی بیٹی یاد آ گئی۔ میرے دماغ میں بات آئی، اسی گفا میں میں نے اپنی چھوٹی بچی کو چھوڑ دیا تھا، اب تو چھوٹی بچی مر گئی ہوگی، جانور نے اس کو کھا لیا ہوگا، تڑپی ہوگی تو خون کی نشانیاں ہوں گی، شاید اس کے جسم کی کوئی ہڈی مضبوط ہوگی تو بچی ہوگی، یا تڑپنے پر اس کے پیروں کے نشان ہوں گے، ایڑیاں رگڑنے کے نشانات ہوں گے۔ وہ لڑکی کہتی ہے میں نے پھر اپنے شوہر سے بہانہ بتایا، میں نے کہا کچھ کام سے میں پہاڑ کے اس طرف جاتی ہوں۔ بولے جاؤ۔ وہ لڑکی کہتی ہے جب میں گئی نا، پہاڑوں پہ چڑھ رہی تھی، دل میرا دھک دھک کر رہا تھا، میری بیٹی اسی میں تڑپی ہوگی، میری بیٹی اسی میں مر گئی ہوگی، میری بیٹی کو کسی جانور نے کھایا ہوگا، کیا قصور تھا میری بچی کا؟ سماج کی ناہمواریوں کی وجہ سے میں نے اپنی بچی کو یہاں پر ڈالا تھا، میرے شوہر کے نظریات اچھے نہیں تھے، اس لیے میں نے اپنی بچی کو چھوڑ دیا تھا۔ اے میرے مولا مجھے معاف کرنا، میری بیٹی کی قتل گاہ ہے یہ۔ لیکن جب اندر پہنچی تو اندر کا منظر نامہ سنیں، وعدہ کریں کل یہ باتیں چائے خانوں پر دوسروں کو بتائیں گے انشاءاللہ، چراغ سے چراغ جلاؤ گے انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی، وعدہ کرو۔ وہ عورت کہتی جب میں اوپر گئی تو میں نے کیا دیکھا؟ میں تو یہ سمجھ رہی تھی میری بچی کے خون کے چھینٹے دیواروں پہ پڑے ہوں گے، اس کے پیروں کے رگڑ کے نشان ہوں گے، اس کے شاید جسم کی کوئی سخت ہڈی پڑی ہوگی جسے کسی درندے نے کھایا ہوگا، چھوڑ دیا ہوگا۔ لیکن وہ خدا کی قسم، دیکھنا ہے کون ہے ایسا جو سبحان اللہ کہتا ہے، کون ایسا جو اب تک نہ کہا اب کہتا ہے۔ میری ماں بہنیں تمہاری دل کی آواز یہاں نہ آنے پائے، حضور کی بارگاہ تک، رب کی بارگاہ تک پہنچے۔ وہ لڑکی کہتی ہے جیسے میں گفا کے کنارے پر گئی میں دنگ رہ گئی، میں نے کیا دیکھا کہ ایک ہرنی لیٹی ہوئی ہے اور میری 4 مہینے کی بچی ہرنی کا دودھ پی رہی ہے۔ آئے ہائے، جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، وہ بگ بازار کے لباس نہیں پہنے، ریت کا لباس تھا، ریت میں اٹی ہوئی تھی، ایک ہرنی لیٹی ہوئی تھی اور میری بچی ہرنی کا دودھ پی رہی تھی۔ وہ کہتی میں تڑپ گئی، میں برداشت نہ کر سکی، اب پہاڑ سے اترتے ہوئے میں نیچے دوڑی اور میری چیخ بلند ہو گئی، اے قافلے والو آؤ آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ۔ میرا شوہر آ گیا، میری بیٹیاں آ گئیں اور میرے اور بھی لوگ قبیل کے لوگ آ گئے۔ بولے کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا وہ ایک کہانی میں نے جھوٹی گڑھی تھی 4 مہینہ پہلے اپنے پیٹ کی بچی کے والے سے۔ بولے کیا ہوا؟
बोले मैंने तुमसे कहा था वो बच्ची खून बन के खराब हो गई है, आओ चलो तुम्हें कुदरत के जलवे दिखाएं। चल मेरे शौहर तुम। जब सारे लोग दौड़ के ऊपर गए ना, सब ने देखा कि वो बच्ची 4 महीने की अटी हुई गर्दो गुबार में और हिरनी का दूध पी के जिंदा है। सब लोगों ने चीख बुलंदी, बोले ऐ मेरे मौला तेरी अजीब शान है, 4 महीने से तूने इस बच्ची को जिंदा रखा है। आवाज, ऐ मेरे बंदो सुनो, अगर मैं पैदा करना जानता हूं तो उन्हें जिंदा रखना भी जानता हूं।